اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس دنیا پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس دنیا پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اس کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور ذی وقار رحمت پروردگار شفیع روز شمار سید ابرار و اخیار کاشف الغم والہم دافع البغاء والبلاء والقحط والمرض والالم شفیع الامہ نبی الرحمہ محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وذبیہ ابد الدہور وکرما۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو اپنے عنوان کا جز بنایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی وحدہ لا شریک فرماتا ہے اور اس کا ہر فرمان حق اور سچ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا سامان کیا ہے، دنیا کیا ہے مگر یہی کھیل کود۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک صوفی بزرگ ہیں، مثنوی روم بہت مشہور ہے، اس میں آپ نے بہت سارے بزرگوں کے قصے، نصیحت آموز باتیں، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا دھوکہ، اللہ کے ولیوں سے لو لگانے کا ثمرہ، بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک نادان نے دیکھا کہ دیوار روشن ہے، سورج نکلا، دھوپ پھیلی تو دیوار پر بھی دھوپ آئی، تو اس نے یہ سمجھا کہ دیوار ہی روشن ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا دیوار ہی روشن ہے اور دیوار کو دیوانہ بن کے دل دے بیٹھا، یہ سمجھا کہ یہ دیوار روشن ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب سورج ڈھلا، چھاؤں آئی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، تو دیکھا کہ یہ تو دیوار ویسی کی ویسی ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں، یہ تو سورج کا کمال تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اس کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں گویا یہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کے زیب و زیبائش کو دیکھ کر، اس کی آرائش کو دیکھ کر لوگ دل دے بیٹھے، لیکن آخرت میں جب یہ دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا ایسی تھی۔
لہذا یہ دنیا دل لگانے کی جا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مومن کا وصف تجھ سے کہوں کہ مومن کا وصف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو وہ رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے، ماں ہنس رہی تھی، باپ ہنس رہا تھا، دادا کہ میرا پوتا آ گیا، نانا ہنس رہا تھا کہ میرا نواسا آ گیا، پھوپھو ہنس رہی تھی کہ میرا بھانجا آ گیا، سب ہنس رہے تھے اور یہ رو رہا تھا۔ لیکن جب اس دنیا سے گیا اللہ اکبر کبیرہ تو لوگوں نے دیکھا کہ مرد مومن ہنس رہا تھا اور دنیا رو رہی تھی۔ تو مرد مومن کا وصف یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جائے تو تبسم اس کے ہونٹوں پر کھیلتا ہوا نظر آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، آخرت کو اپنی آخری اور سچی منزل تصور کریں گے، اور آخرت کی منزل ہی یقیناً دار القرار ہے، یقیناً وہی دار الجزا ہے، یقیناً وہی دار ثواب ہے، اور یقیناً وہی دار بقا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا کو دار فنا کہا گیا ہے، فنا ہونے والا گھر ہے یہ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے سننے والے سنو کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو فنا ہے، یہ سمندر، یہ آبشار کے نغمے، یہ کلیوں کی چٹکیں، پھولوں کی مہک، یہ آبشاروں کا نغمہ، یہ کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا مسکرانا، اور یہ سیاروں کی چال، یہ ستاروں کا کی انجمن، یہ سورج کی شعاعیں اور چاند کی چاندنی، یہ بحر یہ خشک تر، یہ انسان، ملک، فلک، انسان، ستارے، جنات، یہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ دار فنا ہے۔ اور جو مومن یہاں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مطیع و فرمانبردار بناتا ہے تو وہ آخرت میں اپنی منزل میں خوش ہو کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا، غور کیجئے گا کہ بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ ہم موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے، اور یقیناً ہر انسان آبادی کو چھوڑ کر آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کس کو گھبراہٹ ہوتی ہے موت سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو دل دے دیا ہے اور اس قدر دیا ہے کہ ہمیں آخرت کو جانے کا اور موت آنے کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا میں رہنا، کھانا پینا، بیوی بچے، مال و دولت، کیا یہ دنیا ہے؟ نہیں، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا پھر کس کا نام ہے؟ بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک و معشو نقرب و فرزند و زن۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ یہی دنیا کا مطلب ہے اللہ رب العزت سے غافل ہونا ہے۔ نہ سونا، نہ چاندی، نہ فرزند، نہ زن، یعنی یہ عورت اور بچے، یہ اہل عیال، یہ سونا اور چاندی، یہ در حقیقت دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہے کہ انسان مسجد میں بھی آ کر کے اللہ کو بھول جائے، مسجد میں بیٹھ کر غافل ہو جائے، اور مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ اپنی دکان کا حساب کتاب کرنا شروع کر دے، مجھے فلاں سے اتنا آنا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، اس سے جانا ہے، کاروبار کی ڈیلنگ کرنی ہے، شام میں جانا ہے، بات چیت کرنا ہے، اور میں کس کو ایسے دھوکہ دوں، میں کس کو جھوٹ بول کے اپنا بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں آج عوام میں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں کہ لوگ حلال و حرام کی بالکل تمیز نہیں کرتے، یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے میں جو کاروبار کر رہا ہوں یہ کاروبار ضرور شرع جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے، آیا یہ مال
فلاں بندے سے حاصل کر رہا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یقین جانو دنیا تو فنا ہو جائے گی، آخرت میں جانا ہے، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، تو پروردگار عالم ہر بندے کا تم سے حساب لے گا کہ تم نے فلاں بندے کے ساتھ جو زیادتی کی اس کا حساب دو، فلاں بندے کو جو گالی دی اس کا حساب دو، فلاں بندے کو جو ظلمت مارا اس کا حساب دو، فلاں بندے کا جو تم نے مال ظلمت کھایا، غاصبانہ تم نے اس کو ہڑپا، ناجائز طریقے پر تم نے لیا، اس کا حساب دو۔ آپ بتائیے کہ قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور جب تک کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی وہاں نہ ہو جائے ہم وہاں سے ٹل نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس وہاں سونا ہوگا، چاندی ہوگی، نہ ہمارے پاس روپیے پیسے ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو یہ چیزیں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے بڑے پتے کی بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں دنیا دنیا، یہ میرا مال، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس طرح کا میرا کپڑا، یہ فلاں برانڈ، یہ فلاں قیمت کا، اللہ اکبر۔ کہنے والے نے کہا کہ کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا، اور قبر میں کوئی صندوق نہیں ہوتا، کوئی جو ہے صندوق میں قبر میں کوئی جو ہے لاکر نہیں ہوتا، کوئی بیرو نہیں ہوتا کہ پیسہ کہاں لے جائے گا کفن میں رکھ کے، اور قبر میں جا کر کے کہاں چھپا کے رکھے گا۔ یقیناً یہ بات 100% سچ ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ جس دنیا کے لیے آدمی نے نمازیں چھوڑ دی، جس دنیا کے لیے آدمی نے کبھی قرآن شریف کو کھول کر نہیں دیکھا، جس دنیا کے لیے انسان نے انسان کا قتل کیا، جس دنیا کے لیے بھائی نے بھائی کو مارا، جس دنیا کے لیے بیٹے نے باپ کو مارا، گالیاں دی، اسے گھر سے دھکے دے کر کے نکالا، جب مرے گا تو دونوں ہاتھ خالی ہو گئے۔ تو اصل میں دنیا کیا ہے؟ یہی اللہ رب العزت سے غافل ہونا، شریعت کو چھوڑ کر طبیعت پر عمل کرنا، یہ ہے دنیا۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آپ کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا یہ اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی بدبو کی وجہ سے ہی تو مالک نے اسے یہاں پھینکا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا اس بدبودار بکری سے بھی بری ہے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد، یہ دنیا 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 دنیا، حقیقت کیا ہے؟ مردہ بکری سے زیادہ ناپسند ہے اللہ رب العزت کو جس مردہ بکری میں بانس آ گئی ہو، بدبو اٹھ گئی ہو۔ ایسی بدبودار دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بول کر مال کماتے ہو، حرام طریقہ اختیار کرتے ہو، نماز کو چھوڑتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت زیادہ کما رہے ہیں۔ بہت زیادہ کما نہیں رہے ہو، بہت زیادہ گما رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنے دین کو کھو دیا اس نے کیا کمایا؟ یہ 4 دن کی دنیا اس نے کما لی تو کیا 30 مار کھا کا کام کر دیا؟ کون سا تیر مار دیا؟ کون سا کمال کر دیا؟ آدمی جو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے گزر بسر کے لیے، حلال روزی کے لیے تگودو کرے، اور تاکہ میں اس روپیہ پیسے سے کسی کا محتاج نہ بنوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور میں اپنے بیوی بچوں کا، اپنے والدین کا میں کفیل بن جاؤں، اور کسی کا محتاج نہ ہوں، اور جو ہے کسی کی مدد کرنے کے لائق ہو جاؤں، اس نیت سے مال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن حضرات میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک ہے، غور سے سنیے گا، بہت غور سے، پوری توجہ سے سنیے، ادھر توجہ دیجیے آپ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود
والكرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کا سب سے بڑا مقصد حصول دنیا تھا، دنیا کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑا مقصد تھا، اس حالت میں اس نے صبح کی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی 4 مصیبتوں میں گرفتار کرے گا، 4 بلائیں پر اس پر مسلط کرے گا۔ نمبر 1، وہ بہت کمائے گا لیکن اس کی محتاجی کبھی دور نہ ہوگی، ہمیشہ وہ محتاج رہے گا۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ مصروف بزی ہی رہے گا، کبھی اس مصروفیت سے وہ چھٹکارا ہی نہیں پائے گا کہ وہ نماز پڑھے، اللہ کو آگے سجدہ کرے، توفیق ہی نہیں ہوگی اسے۔ نمبر 3، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے غم کو زیادہ کر دے گا، ہمیشہ غم مسلط، لاکھوں کا کما رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، اللہ اکبر، چہتی چیز۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی امید کبھی پوری نہ ہوگی۔ ایک بلڈنگ بنائے گا، دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری بنائے گا، تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری بنائے گا، چوتھی کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ آخر میں مر جائے گا اور سب کا سب چھوڑ جائے گا، پھر بھی اس کی آنکھ کھلی رہ جائے گی۔ یہ حسرت، اس حسرت میں کاش میں نے ایک اور بلڈنگ بنا لی ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ کس کی آنکھ کھلی رہتی ہے؟ مرنے والے کی، وہ حسرت میں کھلی رہتی ہے، دنیا کی حسرت میں۔ لیکن جو عاشق رسول ہے اور جو دنیا دار بندہ نہیں ہے، دیندار بندہ ہے، مومن کامل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، یہ نظر جلوے آقا کی تمنا ہی ہے، یہ نظر جلوے آقا کی تمنا ہی ہے۔ اور کاش قبر میں فرشتوں سے یہ فرمائے حضور ارے جہاں اس کو سونے دو، امتی ہے میرا۔ کون امتی ہے حضور کا؟ کون غلام ہے حضور کا جس کی نظر دنیا کی حرص میں، دنیا کی حسرت میں نہیں کھلی ہے، بلکہ وہ دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہی ہے۔ حضرات، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا کو اپنا لیا، دنیا سے محبت کر لی، اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کو اپنا لیا، آخرت سے محبت کر لی، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ یعنی ایسا آدمی جو آخرت کا دل دادا ہے، دنیا کبھی اس کے پاس نہیں آئے گی، اور دنیا نہ آئے تو وہ غمگین بھی نہ ہوگا، اور دنیا کمانے کے لیے وہ غیروں کا محتاج بھی نہ ہوگا۔ دنیا کمانے کے لیے وہ ایسا نہیں کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرے گا، بلکہ جو آئے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جو نہیں آئے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صبر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی مہینے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، چند دن کے بعد تاریخ وصال ہے، انشاءاللہ ان کے حوالے سے آپ سماعت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی منگوایا تو پانی تھا، لیکن پانی کے ساتھ شہد مل کر آیا۔ حضرت ابوبکر کو پیالہ دیا گیا، حضرت ابوبکر پیالہ اٹھاتے ہیں پینے کے لیے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت صدیق اکبر کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رونے لگتے ہیں۔
یہاں تک کہ صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر روتے رہتے ہیں۔ صحابہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم آپ سے کوئی بات پوچھ نہ سکیں گے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور عرض کیا، حضور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ رسول، بات کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور کوئی چیز رد کروائیں، کوئی چیز کو دور فرمائیں۔ میرے آقا سے میں نے اس کے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار کس چیز کو دور فرما رہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر، ابھی دنیا میرے پاس سچ صبر کر کے آئی تھی، میں نے اسے رد کر دیا، دور بھگا دیا۔ تو دنیا نے کہا، حضور آپ تو مجھے دور بھگا رہے، لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھے دور نہیں بھگا سکیں گے، بلکہ میں ان سے چمٹ جاؤں گی، میں ان سے لگ جاؤں گی اور وہ مجھے سینے سے لگا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، ذرا غور تو کیجئے، وہ چیز جو کسی کو نظر نہ آئے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ کسی کی نہ دیکھ سکے وہ مصطفیٰ کی آنکھ دیکھتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو کسی کی آنکھ نہ دیکھ سکے وہ مصطفیٰ کی آنکھ دیکھتی ہے، اور جو کسی کے کان نہ سن سکے وہ مصطفیٰ کے کان سنتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں، لوح محفوظ پہ قلم چل رہا ہے۔ ارے بلکہ حضور فرماتے ہیں، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوں اور ماں کے پیٹ سے لوح قلم پر چلنے والے، لوح پر چلنے والے قلم کی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیے زور سے، پیچھے والے ہمارے آقا کی یہ شان ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اور اس پر قلم چل رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ تو بھلا وہ ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو کیوں نہیں سنیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے آقا کی ذات وہ کہ دنیا کو حضور دیکھنے ملائک فرما رہے ہیں، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو نائب مصطفیٰ ہیں، عالم ربانی، اپنے وقت کے جید عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی، اپنے وقت کے ولی کامل، اور تصوف میں جنہوں نے گراں قدر سرمایہ اہل سنت و جماعت کے حوالے کیا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو معبود نہ بنا لو کہ اسے معبود بنا لو اور خود اس کے بندے ہو جاؤ، ایسا مت کرو، اور اپنے خزانے کو ذات کریم کی بارگاہ میں جمع کر دو کہ جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں خزانے تو ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے خزانے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محفوظ ہوتے ہیں وہ کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوتے۔ اور آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، حواریوں، میں نے دنیا کو منہ ڈیل دیا ہے، تم کبھی اسے گلے سے مت لگانا اور دنیا میں دلچسپی مت لینا، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنا اور ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اللہ نے تم کو دنیا پر سوار کیا ہے تو تم دنیا پر سوار رہنا، کبھی دنیا کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دینا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی پتے کی بات فرمائی آپ نے، اللہ کے نبی نے، عیسیٰ روح اللہ نے، کہ دنیا پر تم سوار ہونا لیکن دنیا کو اپنے اوپر سوار مت کر لینا۔ آپ دنیا پر سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار میں مشغول ہیں، اللہ اکبر کی صدا کان میں آئی، کاروبار چھوڑ دیا، نماز کی طرف چلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر سوار ہے، اور جو آزان سن کر بھی کاروبار میں لگا
ہے مطلب اگر زکات کا وقت آئے، اچھا ایک بات اور سنیے، یہ جو مالدار ہے سرمایہ دار پونجی جمع کے رکھتے ہیں، خرچ کبھی بھی نہیں کرتے، زکات سال میں ایک مرتبہ بمشکل ادا کرتے اور ایک دو غریبوں کی مدد کر کے سمجھتے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت سارا حق ادا کر دیا۔ ایسے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ زکات جو ادا کیا کسی پر احسان تھا؟ وہ تو اللہ نے تم پر فرض کیا تھا، تم نے اپنے فرض کو ادا کیا اور خود جہنم سے چھوٹے۔ دو چار غریبوں کی مدد کیا کر دی؟ تم نے ان پر احسان کیا۔ ارے اللہ کا یہ احسان تم پر کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ توفیق دی۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، ہماری مسجدیں ویران، مسجدوں کو لوگ آباد کرنے کو تیار نہیں۔ وضو خانے کا نل ٹوٹا ہے تو ٹوٹا ہے، بیت الخلا کا ڈور ٹوٹا ہے تو ٹوٹا ہے، امام محسن کی تنخواہ کم ہے تو کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گھر جو ہے وہ 25 30 40 50 ہزار میں چلے اور محسن امام کا گھر جو ہے 15 20 ہزار میں چلے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آج قوم کی جو حالت ہے میں بتا رہا ہوں۔ ایک مزدوری کرنے والا مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، 1000 1500 روپے جیب میں لے کے جاتا ہے۔ محسن اور امام 5 وقت مسجد میں حاضری دیتے ہیں، ان کو تم نے ایسے بنا رکھا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب کہا جاتا ہے مسجد کی کمیٹی والے کتنا کریں گے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ مسجد کے ذمہ دار نہیں ہو، یہ تو کمیٹی بنائی گئی ہے مسجد کی خدمت کے لیے، لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بھالنے والوں کی کہ دنیا کماتے ہی مر جاؤ گے، یا اللہ کے گھر کی پوچھ نہیں ہوگی۔ مجھے کبھی پیسہ آپ لا کے دو، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ احساس ہے ذمہ داری کا۔ کیبل کے لیے 500 1000 روپے بنتے ہو، وائی فائی گھر میں کنیکشن لیتے ہو 1000 روپے انٹرنیٹ کا، راشن بھرواتے ہو 25,000 کا، ٹی وی کے لیے الگ سے خرچہ کرتے ہو، بچوں کی فیس لاکھوں روپے بھرتے ہو، لیکن مسجد کی جھولی میں 10 روپیہ 50 روپے ڈالتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا مسجد والے بھیک مانگتے ہیں تم سے کہ بھیک دو؟ یا آپ کے بھیک سے مسجد چلتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ دو یا نہ دو، اللہ تو چلانے والا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس قوم کے المیہ کو، آج مدارس اللہ اکبر لاک ڈاؤن میں 2 سال مدرسے بنتے، کوئی مدرسین کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسی حالت بن گئی مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی کہ گردوارہ میں جا کر جو کھانا بنتا ہے وہ لے کے اپنے بھی بچوں کو کھلاتا ہے۔ غیرت مر گئی ہے تم لوگوں کی، مسلمان نہیں ہو کیا؟ تم سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا کبھی؟ چندے کے لیے کہا جاتا ہے مسجد کے لیے چندہ دو، مدرسے کے لیے چندہ دو، 10 روپیے 20 روپیے 50 روپیے، زیادہ سے زیادہ کل کے نکالا تو 100 روپیے۔ الحمدللہ 19-20 سال ہو گئے مجھے، کبھی میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں، نہ میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے، نہ ہمارے موزی صاحب نے آپ سے مانگا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب دین کی بات آتی ہے خرچہ کرنے کی، ہم لوگ اتنا پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ مسجد کی ذمہ داری سب کی ہے، پورے محلے والوں کی ہے، اور یہ دنیا کما کر تم کیا کر لو گے؟ یہ بلڈنگ، یہ جائیداد، یہ اولاد جو چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ سب کی سب جو ہے یہ بھی فنا ہونے والی ہے۔ ثواب جاریہ یہ ہے کہ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، یا مسجد میں لا کر جو ہے کوئی نل لگوا دو، پنکھا لگا دو، مسجد میں کوئی ضرورت کی چیز مہیا کر دو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی سالانہ خوراکی پیش کر دو۔ یہ ہے ثواب جاریہ۔ جب تک مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے، مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، تم مر جاؤ گے، قبر میں بھی جاؤ گے، تب بھی حضور فرماتے ہیں تمہارا ثواب ملتا رہے گا۔ آج سے یہ عہد کرو، کبھی مسجد کو دینے میں، مدرسے کو دینے میں پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مسجد اور مدرسے کا قیام، غور سے سنیے اور پورے وثوق کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسجد اور مدرسے کی بقا یہ دین کے باقی رہنے کے ضامن ہے۔
لیے کبھی بھی دین کے معاملے میں پیچھے مت رہنا، اور ہمیشہ تم جو ہے دین کے لیے اپنا سب کچھ نہیں تو کم سے کم روپیہ پیسہ تو آپ خرچ کر ہی سکتے ہیں، تو اتنا تو آپ ضرور کریں۔ دیکھیے دنیا سے آدمی کیا لے جائے گا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا؟ کچھ لوگوں نے سنا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں سنا۔ اور یہ جو میوزک بجا کر، ڈھول بجا کر جو تماشے کرتے ہیں نا، قوالیاں کر کے، ان لوگوں کو بھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اور جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سنتے تھے قوالی، خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے تھے قوالی، قطب الدین بختیار کاکی سنتے تھے قوالی، تمہاری جیسی پوہر قوالی سنتے تھے، ڈھول باجے والی، گانے کی ٹیون والی، ناگین کی میوزک والی۔ شرم کرو ذریعہ، تبھی شرم کرو، ٹوپی ہے سر میں، داڑھی ہے، جبہ ادار پہنے ہو، اسلام کا نام لے کے بدنام کر رہے ہو بزرگوں کو۔ فواد الفواد پڑھی ہے کبھی؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی لکھی ہوئی کتاب، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب فواد الفواد، جس میں آپ نے فرمایا ہے مزامیر حرام است، حرام است، حرام است، یعنی یہ ڈھول باجے سب حرام ہے، ڈھول باجے حرام ہے، ڈھول باجے حرام ہے۔ تم کہتے ہو قوالی ہے، ڈھول باجا مارو، تالی بجاؤ، سیٹی بجاؤ، ادھر نوخیز لڑکی ہے، ادھر لڑکا ہے، قوالی چل رہی ہے، ہزاروں کے روپے خرچ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسجد اور مدرسے کو کبھی دینے کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتا، اور قوالیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، یہ ہے تمہاری دینداری؟ پورے چیلنج کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سلسلے چشت کے بزرگوں پر یہ اتہام ہے، یہ ان پر تہمت ہے، الزام ہے۔ کبھی اس طرح کی قوالی ان بزرگوں نے دین میں نہیں سنی، وہ خالص اشعار پر مشتمل ہوا کرتے تھے، اور قوال کی آواز پر جو اللہ کی عشق و معرفت کا بتا دیتے تھے، اور یقیناً وہ حضرات اس کو سننے کے اہل بھی تھے۔ آج تم اور ہم اس کے اہل نہیں ہیں، بہت ساری شرائط کے ساتھ سما کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، جب اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور بات کروں گا، کیونکہ کوئی بات الحمدللہ بغیر دلیل کے کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے؟ سید ہیں، آل رسول ہیں، بدایوں شریف میں پیدا ہوئے، یو پی کا ایک شہر ہے بدایوں، اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کیمیا ساز کے پاس پہنچے کہ سونا بنانے کا ہنر سیکھیں گے۔ وہاں کچھ دن رہے، چلے آئے، دل نہیں لگا، حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، 40 روز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ساتھی جو ہے وہ کیمیا گری یعنی سونا بنانے کا ہنر سیکھ کر ایک سونے کا ناریل بنا کر آئے، سونے کا ناریل ہاتھ میں لے کر آئے، اور حضرت محبوب الہی جب بابا فرید کی بارگاہ میں تھے، آ کر کے کہا یہ دیکھو اے نظام الدین، اگر تم ہمارے ساتھ رہتے کیمیا گری کا ہنر سیکھ لیتے، لیکن تم تو چلے آئے۔ حضرت بابا فرید نے دیکھا، اچھا کیمیا گری کا مطلب یہ نہیں سمجھا ہے، فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ مرید ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار، یہ مرید ہے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، وہ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ غریب نواز کے، وہ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے۔ ارے ہم تو پورا شجرہ پڑھ دیں گے، تم تو ان کے نام پہ قوالی بجانے والے ان کا صحیح نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید ہیں حضرت خواجہ، ان کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ کہا بیٹا ذرا جاؤ، استنجا کی حاجت ہے، پیشاب کو پاکی لینے کے لیے کہتے ہیں استنجا کی حاجت ہے، بیٹا ذرا ڈھیلا لے کر آؤ۔ آپ کے ساتھی سب دیکھ رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء گئے ڈھیلا اٹھانے کے لیے، جس ڈھیلے کو چھو رہے ہیں سونا بن رہا ہے، وہ پھینک دیا، دوسرا ڈھیلا چھوا وہ بھی سونا
حکم سے وہ سونا بن جائے گی۔ اور فرماتے ہیں یہ بات یہ قابل غور ہے، فرماتے ہیں ارے نظام الدین بیٹا اور تمہارے ساتھی لوگوں سنو کہ سونے سے استنجا جائز نہیں، سونے سے استنجا جائز نہیں، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا جائز ہے، سونے سے استنجا جائز نہیں۔ اگر کوئی سونے سے پیشاب کی پاکی حاصل کرنا چاہے تو پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا یہ دنیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ پیشاب کی پاکی حاصل کی جائے۔ سمجھے آپ؟ بزرگ ایسے سمجھاتے ہیں جب کوئی بات سمجھاتے ہیں، بزرگان دین ایسا سمجھاتے ہیں جب کوئی بات سمجھاتے ہیں۔ تو یہ دنیا جس پر ہم للچا رہے ہیں، جس کے لیے حسد کرتے ہیں کہ کسی کو اچھا مل گیا، تو فرماتے ہیں حضور کہ جو دنیا میں کسی پر حسد کرے تو وہ نادان ہے، اور دنیا کے لیے کسی سے دشمنی کرے وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہ کر، کیونکہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے، جو کچھ کرنا یہی رہ کہ آخرت میں تو نہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی مرضی اور اس کے حکم اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں دنیا میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مسجدیں اور مدارس کو آباد کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔